بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں ہم ایک بنیادی اور فکری سوال پر گفتگو کریں گے، ایسا سوال کہ جو تاریخ کو دیکھنے کے بعد اکثر سنجیدہ اذہان میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کی طویل صبر آزما اور قربانیوں سے بھری ہوئی جد و جہد واقعی کسی نتیجے تک پہنچی ہے یا نہیں، یا پھر تاریخ میں ہمیشہ ظلم، طغیان اور کفر ہی غالب رہا ہے۔ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ اس کا تعلق صرف ماضی سے نہیں ہے بلکہ ہمارے حال اور مستقبل سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس سوال کا درست جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انبیاء کو کس مقصد کے تحت خداوند متعال نے مبعوث کیا۔ تمام انبیاء انسانوں کو اس کے حقیقی کمال اور فکری اور اخلاقی ارتقاء تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے فرد کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی اصلاح کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دیا۔ اس لیے انہوں نے جہالت کے خلاف ایک علم اور آگہی کی بنیاد رکھی، غربت اور استحصال کے نظام کو چیلنج کیا، ظلم اور طبقاتی تفاوت کے خلاف ایک آواز کو بلند کیا، اور ایک الہی، عادلانہ، انسانی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جد و جہد کی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ انبیاء کی زندگیاں آرام، سکون اور آسائش سے خالی رہیں۔ کوئی نبی سکون کی نیند نہیں سو سکا، کوئی نبی دولت اور سہولت کی زندگی نہیں گزار سکا، اور کوئی نبی آسودگی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، بلکہ انبیاء کی زندگی ہمیشہ ایک عظیم ذمہ داری، جد و جہد اور قربانی سے عبارت رہی ہے۔ اب یہاں ایک فطری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انجام ایسا تھا، جب اکثر انبیاء کو قتل کیا گیا، جلا وطن کیا گیا یا شہید کیا گیا، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا ہم ان کی جد و جہد کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دو بنیادی نکات میں پوشیدہ ہے۔ وہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کی جد و جہد کا جو مجموعی تناظر ہے، اس میں اس کو دیکھنا کہ اگر ہم تاریخ کو ایک مسلسل عمل کے طور پر دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کی کوششیں کسی ایک زمانے تک محدود نہیں تھیں۔ ہر نبی بشریت کے سفر میں ایک مرحلہ مکمل کر کے گیا ہے۔ اس بات کو اگر ایک سادہ مثال سے ہم لوگ سمجھیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک تعلیمی نظام میں ایک استاد بچے کو ایک ابتدائی سطح سے آگے لے کر جاتا ہے، پھر دوسرا استاد آتا ہے اور وہ ایک درجے سے اس کو اگلے درجے تک پہنچاتا ہے، ایک کلاس سے دوسری کلاس تک پہنچاتا ہے، اور یوں مختلف اساتذہ آ کر ایک مسلسل محنت کے ذریعے سے ایک انسان کو علم و شعور کے اس بلند مقام تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر نبی نے انسانیت کے قافلے کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ کسی نے توحید کی بنیاد رکھی، کسی نے اخلاقی اقدار کو مضبوط کیا، کسی نے ظلم کے مقابلے میں قیام کا شعور دیا۔ اس اعتبار سے اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو انبیاء کا مشن کبھی رکا نہیں ہے بلکہ بتدریج آگے بڑھتا رہا ہے۔ لہٰذا مجموعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء اس اعتبار سے کامیاب رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر نبی کی کامیابی کو اس کے اپنے زمانے میں سمجھنا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ نبی کی ذمہ داری نتیجہ دینا نہیں ہے بلکہ راستہ دکھانا ہے، ہدایت پیش کرنا ہے۔ نبی کسی قوم پر زبردستی مسلط نہیں ہوتا، اس پر ہدایت کو زبردستی مسلط نہیں کرتا۔ اگر ایک استاد اپنی پوری محنت، اخلاص اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھائے لیکن کچھ شاگرد سستی، ضد یا نافرمانی کی وجہ سے ناکام ہو جائے تو اس ناکامی کو استاد کی ناکامی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ در حقیقت ان شاگردوں کی ناکامی ہے۔ اسی اصول کا اطلاق انبیاء پر بھی ہوتا ہے کہ جہاں قوموں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، وہاں صبر اور استقامت اختیار کیا، وہ قومیں کامیاب ہوئیں، اور جہاں قوموں نے اپنے نبی کی مخالفت کی یا اسے تنہا چھوڑ دیا، وہاں نبی ناکام نہیں ہوئے بلکہ در حقیقت وہ قوم اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تمام انبیاء اپنا فریضہ مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ہر امت اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکی۔ حتمی نتیجہ انبیاء کی جد و جہد کا یہی نکلا ہے کہ آج بھی جو حق باقی ہے، آج بھی جو توحید کا تصور زندہ ہے، آج بھی جو عدل کا شعور انسانیت کے ضمیر میں موجود ہے، جو لوگ آج اللہ کی حاکمیت، حق اور انصاف کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ دراصل انبیاء کے اسی راستے کا تسلسل ہی ہے۔ یہ سارا راستہ انبیاء نے ہی بشریت کو سکھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کا آخری باب ظلم کے نام نہیں لکھا جائے گا بلکہ قرآنی وعدے کے مطابق آخر کار بشریت کا مستقبل صالحین کے ہاتھ میں ہوگا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔